نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پانچویں پارے کی آخری آیات ہیں۔ آیت نمبر 142۔ انا بے شک یا بلا شبہ المنافقین منافق یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہو حالانکہ وہ خادعہم دھوکہ دینے والا ہے دھوکہ دینے والا ہے انہیں۔ وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کی طرف، الصلاۃ نماز کی طرف، کام وہ کھڑے ہوتے کسالہ سست ہو کر، یراؤن وہ دکھاتے ہیں الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں یذکرون وہ یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو، الا مگر قلیلا بہت ہی کم۔ مذبذبین ڈاواں ڈول ہیں، بین ذالک درمیان اس کے، لا نہ الی ہؤلاء ان لوگوں کی طرف، ولا اور نہ الی ہؤلاء ان لوگوں کی طرف، ومن اور جسے یضلل گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تو ہرگز نہیں، فاتو لن ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راستہ۔ یا ایہا اے الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، لا تتخذوا نہ تم بناؤ الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دونی علاوہ المؤمنین مومنوں کے، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، کیا تا تم ریدو چاہتے ہو، اور واو نون جمع کو ظاہر کرا ہے، کیا تم چاہتے ہو، ان کے تجعلوا تم بنا لو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، علیکم اپنے اوپر، سلطاناً ایک حجت یا دلیل مبینہ واضح، انا یقیناً المنافقین منافق والدرکی درجے میں ہوں گے، الاسفلی سب سے نچلے، من النار دوزخ کے، ولن اور ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پاؤ گے لہم ان کے لیے نصیرا کوئی مددگار، الا مگر الذین وہ لوگ جنہوں نے تابوا توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی انہوں نے، واعتصموا اور مضبوطی سے تھام لیا انہوں نے، باللہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، واخلصوا اور خالص کر لیا انہوں نے، دینہم اپنے دین کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لام زیر یہ لی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، فاولئک فاتو اولئک یہی لوگ، مع ساتھ ہوں گے، المؤمنین مومنوں کے، وسوف اور جلدی، یؤتی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو، اجراً اجر، عظیما عظیم یا بہت بڑا، ما کیا، یفعلو کرے گا اللہ تعالیٰ بعذابکم تمہیں عذاب دینے سے، ان اگر شکر تم شکر گزاری کرو تم، وآمنتم و ایمان لے آؤ تم، وکان اور ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ شاکرن قدر کرنے والا، علیمہ سب کچھ جاننے والا۔ یخادعوہم خادالائن، یخادعون کا بھی یہی ہے، یخادعون کا، کسالہ کاف سین لام، یراؤن را حمزہ یا، مذبذبین ہاں جی یہ چار حرفی ہے، زال با زال با، سبیلا اتریدون را واو دا، تجعلوا فی الدرکی دال را کا، الاسفلی ہاں جی، واخلصوا خالام صاد، شاکرن علیما۔ آیت نمبر 142 ہے،
ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ ابن جریج نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی اور ابو عامر بن نعمان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی منافق کیسے دھوکہ دیتے تھے، مسلمانوں کے سامنے وہ کلمہ پڑھتے اور دل میں وہ کفر کو چھپاتے تھے۔ تو یخادعون اللہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دھوکے میں نہیں آتا، کیونکہ دھوکے میں وہی آتا ہے جسے باتیں معلوم نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے، وہ کیسے دھوکے میں آ سکتا ہے۔ وَهُوَ يُخَادِعُهُمْ وَهُوَ خَادِعُهُمْ منافقوں کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ منافقوں کو ان کے دھوکے کا بدلہ دیتا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ اللہ تعالیٰ منافقوں کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دھوکہ یہ ہے کہ اس نے منافقوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، وہ سرکشی اور گمراہی میں ڈوبتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس طرح حق تک کبھی نہیں وہ پہنچ پاتے، دنیا میں حق سے محروم رہیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا، وہ تو ہم پر مہربان ہے، ہمارے لیے تو برکتوں کے دروازے کھلتے ہی جا رہے ہیں، یہی استدراج ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے دھوکہ ہے۔ وہ اصل میں منافق کیا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے کہ کلمہ پڑھ کے بھی وہ مسلمان نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا دھوکہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا دھوکہ دے رہا ہے ان کو کہ ان کو راہ ہدایت دیتے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی منافق کی نماز کا مقصد لوگوں کے لیے دکھاوا ہوتا ہے تاکہ انہیں نیک سمجھا جائے۔ منافق کی نیت نماز کی نہیں ہوتی، منافق نماز کے لیے بوجھل دل اور بوجھل وجود کے ساتھ اٹھتا ہے۔ منافق بے وقت نماز پڑھتا ہے، منافق نماز کے ارکان اور اعمال پر غور و فکر بھی نہیں کرتا۔ یراؤون الناس وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، یعنی منافق کی نماز کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو دکھانا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کو دکھا دے گا۔ مسلم کی 7476 حدیث ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ کون؟ منافق نماز میں اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، اصل میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مسلم کی 1412 آیت ہے، یعنی 1412۔ ظاہر ہے یہ شیطان کے بھٹکانے کی وجہ سے ہی ہم لوگ بھی سست پڑتے ہیں نا، شیطان ہمیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اس طرح ہماری رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تو شیطان ہمیں سست کر دیتا ہے نا، ہمیں تھکا دیتا ہے، تو ہم لگتا ہے آپ دیکھیں کہ کبھی ہم نماز پڑھیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے، بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں یا ایسے، لیکن اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر نماز میں وہ سرور شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ نماز کے جو ایک لذت ہے نا وہ شروع ہوتی ہے نا تو وہ پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا ہماری ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھی، لیکن ہم نماز میں کھڑے ہو گئے تو اب جو ہے نا ٹانگیں بھی یعنی آپ فرض پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو
دیکھیں سنتے وغیرہ پڑھنی بہت آسان ہو جائیں گی، تو لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان ڈال رہا تھا ہمارے کانوں میں کہ یہ جو ہے نا ہماری ٹانگیں کام نہیں کر رہی، اب نہیں کھڑے ہو سکتے، اب ہمت ہی نہیں نماز پڑھنے کی۔ عبدالعزیز کے بھائی عثمان بن ابی رواد نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا، آپ رضی اللہ عنہ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا، اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کی 530 نمبر آیت ہے، یعنی حدیث ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام کی جو نماز تھی نا، آج ہم دیکھیں جتنا بھی کوئی عالم شخص ہے نا، اگر اس کی نماز ہمیں لگتا ہے نا کہ اس کی نماز ہم سے بہت بہتر ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ یہ نماز کا جو خشوع اور رضو ہے نا، یہ اٹھا لیا گیا۔ ہمیں اپنی نمازوں کی کو ہی ٹٹول لینا چاہیے، کتنے کہ ہم لوگ خشوع و رضو والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے، چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ صحیح بخاری کی 657 نمبر حدیث ہے۔ تو منافق اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، نماز سے جو بھلائی ملتی ہے اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ مومن کی نماز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق سے پڑھتا ہے۔ اسی طرح مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے غلامی کا اظہار کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمہ تن وہ متوجہ رہتا ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا پھر انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہ کس کی خصوصیت ہے؟ مومن کی خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 143 ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ وہ درمیان میں ہی ڈاواں ڈول ہے، نہ ادھر کی طرف ہیں نہ ادھر کی طرف ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی حالت اس میں بیان کی ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان حیران اور یعنی ڈاواں ڈول ہے، ڈاواں ڈول والی حالت ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ایمان والے ہیں نہ کافر ہیں۔ منافق نہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کافروں کے ساتھ ہے، کبھی مسلمانوں کو اطمینان دلاتے ہیں کبھی کافروں کو یقین دلاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چڑھتی ہے کبھی اس ریوڑ میں چڑھتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو سب سے زیادہ بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے دوسرے کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے۔ دیکھیں اگر آج ہم اپنے پر غور کریں تو ہماری بھی حالت ایسی ہے، اللہ معاف کرے، کہ ہم اگر ایک انسان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ہو جاتے ہیں، جب دوسرے انسان کے پاس بیٹھتے تو اس کے ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اس کو غلط صحیح کی طرف نہیں لے کر آتے۔ وَمَن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یعنی جو شخص سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے گمراہی میں جا پڑے، اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انسانی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 144 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟
یعنی کفار سے دوستی بڑا جرم ہے، یہ قطعی کفر ہے۔ اس کے بعد دوزخ کا داخلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حاکم کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ کافر کی دوستی حرام ہے، اس لیے فرمایا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ یعنی مومن کافروں سے ہمدردی خیر خواہی کریں گے، ان کو دوست بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف ایک حجت واضح کر دیں گے اور عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ آیت نمبر 145 ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا ہرگز کو مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی وہ ڈاواں ڈول ہے جو منافق ہیں، تو ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے ان کا، تو اس کے مقابلے میں کفر سری میں وہ دھوکے میں ہے۔ یعنی دوزخ کا سب سے جو نچلا گڑھا ہے نا، وہ اس دھوکے باز کے لیے جو منافق ہے، یعنی وہ کافروں کو بھی دھوکہ دینے، ایک کفر ہے یعنی وہ تو واضح پتہ ہے کہ یہ کافر ہی ہے، یعنی وہ دھوکہ نہیں دے رہا، اگر اس نے کفر اختیار کیا تو وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، اور مسلمان ہے وہ واضح طور پہ مسلمان ہے، لیکن منافق ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے دوزخ کا نچلا گڑھا جو ہے ان کے دھوکے کی ان کو سزا دی ہے۔ اس وجہ سے الدرک الاسفلی سب سے نچلے درجے میں، یعنی ابن عباس نے کہا کہ الدرک الاسفلی سے مراد جہنم کا سب سے نچلا درجہ، اور الدرک جو ہے نیچے اترنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی سمندر کی گہرائیوں میں اترنا جو ہے اس کو الدرک کہتے ہیں، اور اس میں جو اسفل ہے یہ بھی سمندر کے اندر نیچے اترنے کو ہی کہا جاتا ہے۔ فلن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملے گا۔ آیت نمبر 146 ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واصلحوا اخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اسود نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا، پھر کہا نفاق میں وہ جماعت مبتلا ہوگی جو تم سے بہتر تھی۔ اس پر اسود بولے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور آپ کے شاگرد بھی ادھر ادھر چلے گئے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر کنکر پھینکی، یعنی مجھے بلایا۔ جب میں حاضر ہو گیا تو کہا مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہنسی پر حیرت ہوئی، حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے وہ خوب سمجھتے تھے۔ یقیناً نفاق میں ایک جماعت کو مبتلا کیا گیا تھا جو تم سے بہتر تھی، پھر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی۔ بخاری کی 4602 نمبر حدیث ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، تو یہاں توبہ سے مراد ندامت، پچھلے اعمال پر شرمندگی، تو اس سے مراد نفاق سے توبہ ہے۔ اصلاح کر لی، تو اصلاح سے مراد آئندہ کے لیے اپنے عقیدے اور اعمال کی اصلاح ہے، اس سے مراد نفاق اور اعمال کی اصلاح ہے۔ اعتصام واعتصموا باللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا جو ہے اعتصام ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینا، اور مخلص مومنوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے جڑ جانا۔ اخلاص واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا۔ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینے سے مراد کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسرا اس سے مراد کہ انہوں نے ریاکاری کو چھوڑ کر اخلاص اپنا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اطاعت کی ان کے۔
تیسرا رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اعتصام باللہ کیا انہوں نے، اور دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کر لے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم دے گا۔ یعنی منافقوں کو نفاق چھوڑنے پر اجر کی خوشخبری دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ اگر تم توبہ کر لو تو دنیا اور آخرت کے جو مفادات مومنوں کو حاصل ہو گئے تمہیں بھی دیے جائیں گے۔ یعنی جتنا منافقت کر لی، اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 147 ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ عذاب کی وجہ شکر نہ کرنا، ایمان نہ لانا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو عذاب دے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کی درمیانی لکڑی تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر۔ پھر تھوڑی دیر چلے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر۔ پھر تھوڑی دیر چلے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، بشرطے کہ وہ ایسا کرے یعنی شرک نہ کریں۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اپنے بندوں کو وہ عذاب نہ دیں، یعنی اگر بندوں کا حق کیا ہے کہ وہ شرک نہ کریں تو پھر اللہ کا حق کیا ہے کہ پھر وہ عذاب نہیں دے گا۔ زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم ہو جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ صحیح بخاری کی 1130 نمبر حدیث ہے۔ تو شکر گزاری کا مطلب پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق برائیوں سے بچنا اور نیک عمل کرنا۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے اپنے بندوں کی، نیکی کی، ان کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شکر گزاری اور احسان مندی کے رویے کی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں شکر گزاری کا رویہ پیدا کرنے کے لیے اپنے شاکر ہونے کا شعور دلایا کہ جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل سے ایمان لانے کے لیے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا کہ جو دل سے ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے سے اپنے شاکر ہونے کا شعور دلایا کہ وہ شکر گزاریوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے وہی اس کا بہترین اس کی جزا دے سکتا ہے، لہٰذا تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ الحمدللہ ہمارے یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔